لیکن جب اس کے مذہب کی بات آتی ہے، مذہب اسلام کی، تو وہ ڈر جاتا ہے، کہتا نہیں یار یہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے۔ یہ آپ کے اندر جذبہ کس نے پیدا کیا؟ وہ ایک ذات ہے جس نے آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چن لیا، اس کے دل کے اندر اپنی اور اپنے نبی کی محبت ڈال کے بتا دیا کہ تجھے پتا ہو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی 2 تھپڑ مارتا ہے، خبردار تو نے یہ کام نہیں کرنا، یہ گندا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ چھوٹے بچے کو سمجھا لیا، چھوٹی بچی کو بھی سمجھا لیا، چھوٹے بچوں کو بندہ سمجھا لیتا ہے، لیکن جب بندہ بڑا ہو جائے تو اس کو مار سے سمجھایا جا سکتا؟ جیسے ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، اگر ہمیں کوئی کسی کے خوف سے ہم گناہ نہیں کرتے تو بہت کم، شاید 1% لوگ ہوں گے جو کسی بندے کے خوف سے نہیں کرتے۔ خود بخود ہی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، لہٰذا میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ برا عمل نہیں کرنا۔ یہ دل کے اندر کس نے پیدا کیا؟ اس رب نے پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کر کے پھر دین اسلام کے لیے چن لیا ہمیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ بیسک بات دیکھی جائے تو اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے کے اندر کیا کرنا پڑتا تھا، پہلے سٹیج پہ بیٹھو، دین کی تعلیم حاصل کرو، پھر جا کے کہیں تم دین کا کام کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ جدید دور ہے۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہے، یا آپ کی فیس بک پہ آئی ہے، یا آپ کے موبائل پر آ گئی ہے، یا آپ کے انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس آ گئی ہے، اسی حدیث کو اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا میں آپ پھیلا سکتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے، ہر مسلمان دین اسلام کو کام کر سکتا ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، بلوں کے اندر چونٹیاں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں اس بندے کی بخشش کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان جو بندہ بھی دین کا کام کرے گا، کہیں پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ جس نے داڑھی مبارک رکھی ہو بس وہی کام کرے، دوسرا کام نہ کرے۔ کہیں پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ گناہ کرنے والا دین کا کام نہ کرے، بس وہی کرے جو نیک کام کرنے والا، کہیں پابندی نہیں لگائی۔ بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ بس وہی میرا ذکر کرے جو منبر رسول پر بیٹھا ہو، وہی میرا ذکر کرے جو پاک اور صاف ہو، وہی میرا ذکر کرے جو گناہوں سے پاک ہو۔ پاک اور صاف رہنا، جسم کا پاک ہونا لازم ہے، اس پاک صاف کی بات نہیں کر رہا، گناہ اور نیکی کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں پر نہیں یہ فرمایا کہ خبردار گناہ کرنے والا میرا ذکر نہ کرے ورنہ میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا، خبردار شراب پینے والا میرا ذکر نہ کرے ورنہ میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا، خبردار برائی کرنے والا میرا ذکر نہ کرے ورنہ میں نے ذکر نہیں کرنا۔ نہیں نہیں، اعلان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو، انہیں پتہ چلے غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ فرمایا کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، گناہ کرنے والا بندہ، برائی کرنے والا بندہ، برا عمل کرنے والا بندہ، اگر جیسے وہ برا عمل کرتا ہے تو اس کے تو جھنڈے لگ جانے چاہیے، تو یہ تو گندا بندہ ہے، اس کا کیوں ذکر کرے؟ کوئی بھی اچھا آدمی جو پڑھا لکھا ہو، پڑھے لکھنے سے مراد جو دین کو سمجھتا ہو، دیندار بندہ بہت اعلیٰ قسم کا ہو، تو کسی کو اس کو پتہ چلے یہ بندہ شرابی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے یار یہ شراب نہیں چھوڑتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے دور رہوں، ایسا نہ لوگ مجھے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ہی ایسا کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی اچھا ہے جس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، برائی ہو جانا ایک علیحدہ معاملہ ہے، بندہ بشر ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ اپنے حوصلوں کو بلند کریں، یہ بات سوچ کر یار میں تو دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے نزدیک یہ ہے بس مسجد میں پیسے بھیج دیے اپنے علاقے کی، خاندان کے 4 بندوں کو ہم نے کچھ چیزیں لے دی، کسی غریب کی شادی کر دی، ہم کو سمجھتے ہیں ہم صرف یہی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، وہ کام اپنی جگہ پر ہے۔ مسجدیں بنانا، غریبوں کی خدمت کرنا، مدارس بنانا، دینداروں کی خدمت کرنا، یہ کام اپنی جگہ پر ہے۔ آپ جس جگہ پر رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس سلطنت میں رہتے ہیں، یہاں تو آج کل جدید دور ہے میرے بھائی، ہر کوئی بندہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہے، ہر آدمی جو ہے اس کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ ہے، اور اس کا تعلق سارے مسلمانوں سے ہے۔ اس کے پاس ایک حدیث پاک آئی ہے، آپ کے پاس صوفی صاحب موجود ہیں، یہاں صاحب منیر صاحب علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے تصدیق کر لی یار یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ٹھیک لکھی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بٹن کو کلک کرنا ہے چھوٹا سا،
उस बटन को क्लिक करने से पूरी दुनिया के अंदर आपकी भेजी हुई वो दीन की बात, आपकी भेजी हुई हदीस पाक, जबकि जिसका तल्लक मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात से है, अब कोई उसको पढ़ेगा, कोई उस पर अमल करेगा, तो सवाब किसको होगा? जिसने अपने घर में बैठ के काम किया, और सबका नाम उसमें शामिल हो जाएगा कि दीन का काम करने वालों में नाम शामिल हो जाएगा। और इनाम फिर क्या होगा? एक बात को अपने ज़हन में रखो, जो दीन का काम करने वाला बंदा, उसका इनाम क्या है? ये बात बड़ी गौर तलब है। क्या इनाम है भला? अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, सुभान अल्लाह। लोग उससे प्यार करते हैं, फिर उसकी कमाई में बरकत हो जाती है। और बड़ी कमाल बात क्या होती है? जो अल्लाह की रजा के लिए दीन का काम करे, अल्लाह की रजा के लिए, आपके पास एक हदीस पाक आई, कुरान पाक की आयत आई, किसी बुजुर्ग की बात आई, उसी बात को आपने आगे भेज देना है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला मखलूक के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा करेगा, बड़ा इनाम क्या देगा? अल्लाह ताला हमारी ही औलादों को हमारे फरमाबरदार बना देगा, सुभान अल्लाह। जिसे हम बात समझाना चाहेंगे वो बात समझ जाएगा। इस जगह पर या पूरे यूरोप के अंदर, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी टेंशन ये है कि औलादों की तरबियत कैसे की जाए। औलादों के मामले में जगह जगह परेशानी आती है। बेहतरीन तरीका अपनी औलाद की तरबियत करने का, बेहतरीन अंदाज अपनी औलाद की तरबियत करने का, आला किस्म का तरीका अपनी औलाद की तरबियत करने का, हम दीन का काम करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला हमारी नस्लों से दीन का काम लेना शुरू कर देगा। ये किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही। मैं अगर काम कर रहा हूं तो अल्लाह ताला मेरी औलाद से ले लेगा, आप अगर काम करें अल्लाह ताला आपकी औलाद से ले लेगा। उसकी एक छोटी सी मिसाल है, आम फहम सी, जो हर बंदे को बात समझ आ जाती है। जैसे मैं हूं, मेरा एक बेटा है, आपके भी अल्लाह ताला अपनी रहमत सदका जिनकी औलादें हैं अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, जिसकी औलाद नहीं अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। जिसका जो बेटा होता है ना, उसकी आदतें अपने बाप से मिलती जुलती हैं, तकरीबन ऐसा ही होता है। और जिसकी बेटी होती है उसकी आदतें अपनी माँ से मिलती हैं, ज्यादातर देखने में यही आता है। मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी आला रहमा कहते हैं कि वल तुम्मे दी कौड़ी होंदी सने पत्रा सने बियां, जेहो जियां डिठियां मावा मोहम्मद ओहो जियां डिठियां तियां। कि जैसी माँ होती है वैसी बेटी होती है, जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। अब अगर बाप की आदतें ठीक हो गई हैं, बाप का अंदाज ठीक हो गया है, बाप ने दीन के लिए कुछ करना शुरू कर दिया है, बाप के दिल में दीन का जज्बा पैदा हो गया है, बेटा अपने बाप की हर आदत को अपना लेता है। जहां बेटा सारी आदतों को अपना लेगा, वहां बेटा इस आदत को भी अपना लेगा, खुद ब खुद ही अपना लेगा। आज के दौर के अंदर, फी जमाने के अंदर इस बात को सोचना छोड़ दें कि यार मैं तो हदीस पढ़ा नहीं हूं, यार मैं तो कुरान पाक पढ़ा नहीं हूं, यार मुझे तो समझ नहीं है। मैं हौसलों को बुलंद करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं। यकीनन आप मेरे से ज्यादा इस बात को यहाँ पर समझते होंगे, मेरे से ज्यादा लोगों को समझाते भी होंगे, बताते भी होंगे, क्योंकि यहाँ तो हर मजहब का, हर कौम का, हर मुल्क का बंदा बैठा हुआ है। आप यकीनन सबको समझाते होंगे, लेकिन अपने अंदर से एहसास कमतरी खत्म करनी चाहिए कि यार मैं तो हदीस पाक पढ़ा नहीं, मुझे तो हदीस पाक आती नहीं। आज के जदीद दौर के अंदर इंटरनेट के ऊपर बेशुमार हदीसें, अनगिनत कुरान पाक की आयतें, अपने मसलक की तस्दीक कर लें अपने उलमा से आके कि हुजूर वाला ये जो तस्दीक शुदा बात है ये हदीस पाक ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। जब वो तस्दीक कर दें कि ठीक है, आपने अपने टेलीफोन का या अपने कंप्यूटर पर बैठ के छोटी सी बात क्लिक करना है और वो हदीस पाक सैकड़ों लोगों के पास चली जानी है, जिसका सवाब किसको होगा? भेजने वाले को सवाब होगा। और एक बात अपने ज़हन में रखें, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मेरे और आपके नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर जितना हया होगा उतना ईमान होगा। हदीस है ये, जिसके अंदर जितना हया होगा उतना ईमान होगा। अगर किसी ने परखना हो कि यार मेरे अंदर कितना ईमान है, मैं कितना ईमान वाला हूं, मेरे अंदर ईमान को अगर मैं तोलूं तो कहां तक पहुंचता हूं, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, उसको सुन के बंदा अपना मुआजना खुद ही कर लेता है कि मैं कितना दीनदार हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर जितना ईमान है, जितनी हया है, उतना ही ईमान होगा। तो हमें अपने आप को पता चल रहा है, मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर गंदी तस्वीर आ गई है, किसी ने भेज दी है, इंटरनेट पर किसी ने गंदी तस्वीरें भेज दी है, किसी ने गंदी वीडियो भेज दिया है, एक दफा थोड़ा सा क्लिक किया, चेक किया, ठीक नहीं है, या तो डिलीट कर दिया, या उसको फौरन ही क्या किया, बजाय इसके बार बार खोलने के डिलीट करके उसको दोबारा मैसेज करने की जरूरत नहीं है,
اس کو آپ کریں گے وہ آپ کو بہت ساری دلائل آگے سے دے گا. بہترین حال ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے قرآن کی یا حدیث پاک کی کوئی بات کو اسی کو دوبارہ ریٹرن میں اس کو بھیج دیا. فائدہ کیا ہوگا آپ کا؟ بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی ایک آیت اس کا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنا رہا ہوں، تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایک کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا کام یہ ہے کہ نیکی کو پھیلائیں اور برائی کو روکیں. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے. کوئی عمر کی قید نہیں رکھی، کوئی داڑھی مبارک کی قید نہیں رکھی، کوئی پگڑی مبارک کی قید نہیں رکھی، کوئی نمازی ہونے کی بھی شرط نہیں رکھی. فرمایا تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو برائی کو منع کرے اور اچھائی کی دعوت دے. جہاں برائی ملے وہاں روک دو. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ بندہ نماز اگر نہیں پڑھتا، قرآن اگر نہیں پڑھتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، برائیوں سے باز نہیں آتا، عرصہ گزر گیا گناہ کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے نہیں چھوڑتا، عرصہ گزر گیا گناہ کو لا تعلقی کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا، تو کرنا پھر کیا چاہیے؟ بہترین طریقہ کار یہ ہے، جہاں برائی ملے وہاں روک دو، جہاں اچھائی ملے وہاں پھیلا دو. انعام کیا ہوگا؟ اللہ بطور انعام اس بندے کو گناہوں کی دلدل سے نکال دے گا. اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، وہ خالی معاف ہی نہیں کرتا میرے بھائیوں، بلکہ وہ کرتا کیا ہے؟ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. ہوتا وہ گناہگار ہے لیکن سب سے آگے نیکیوں میں نکل جاتا ہے. عمل کیا کیا اس نے برائی کو روکا اور اچھائی کی دعوت دے دی. برے عمل کو روک دیا، اچھے عمل کی دعوت دے دی. برے کام سے روک دیا، اچھے کام کی دعوت دے دی. کیا اس نے؟ کیا اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے، اپنے کاروبار پر بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس نے برائی کو روکا. جہاں برائی ملے وہاں روک دو. جب اس نے برائی کو روکا تو بطور انعام کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے بھائی. ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو سارے لوگوں کو جانتا ہے. ہمیں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا اس نے کرنا کیا ہے. اس کی غفور الرحیمی دیکھیں. آج کے دور کے اندر کسی کو پتا چل جائے نا یار یہ شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے، اتنی جلدی اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، بلکہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اپنے گھر میں اس کو کوئی آنے دیتا نہیں ہے، کہتے نہیں یار یہ بندہ ہی بڑا گندا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہزاروں، یار اس کی عادت ہی ایسی ہے. اس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں نہیں آنے دینا. آپ اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں. کوئی شراب پی کے آئے، کوئی زنا کر کے آئے، کوئی بدکاری کر کے آئے، کبھی مسجد کے دروازے پر فرشتوں کو کھڑے دیکھا تو نے اندر نہیں آنا، تو بڑا گندا ہے، کبھی دیکھا کسی نے؟ کبھی نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. بلکہ فرمایا کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے اگر تیرے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، آجو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، آجو میرے گھر میں آجو، تمہیں بلایا اس لیے ہے، آنا تمہارا کام ہے، بخشنا میرا کام. سبحان اللہ. وہ رب اتنا رحیم اور کریم ہے. کرنا صرف کیا ہے؟ ہم نے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے کرنا کیا ہے؟ جہاں برائی ملے وہاں روک دو، جہاں اچھائی نظر ہے اس کو پھیلا دو. ایک ہے ممبر رسول پر بیٹھ کے کرنا، یہ بھی اپنی جگہ ایک کام ہے. ایک بندہ، اس کے پاس 4 بندے ملازمت کرتے ہیں، اس کا اپنی جگہ پر کام ہے. ایک کے پاس 14 بندے ملازمت کرتے ہیں، لازم بات ہے اس کے مطابق ہے. ایک کے پاس اس کے زیادہ بھی کرتے ہیں. ایک خود کسی پاس ملازمت کرتا ہے. ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، یقین جانے ایسا کمال دین ہے کہ اگر کوئی اپنے آفس کے اندر پین ہے، کوئی چپڑاسی جسے ہم کہتے ہیں، اپنے آفس میں جھاڑو لگانے والا مسلمان کوئی ہے، تو اگر اس کا جو ڈائریکٹر ہے، اس کا جو مالک ہے، آگے جو ہے وہ جھاڑو لگانے والا کھڑے ہو کے امامت کر رہا ہوتا ہے، پیچھے ڈائریکٹر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے اور ایسا کمال دین ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ رب العزت کے قرآن کی باتیں سنتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے. ایک بات کو یاد رکھو، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا نصیب اچھا بنے. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، ہماری نسل نیک بنے. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا بنے. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کی اولادیں نیک بنے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک بنے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری بات کو مانیں،
تو بہترین طریقہ کار یہ ہے ہم اس کی ماننا شروع کر دیں گے، یہ ہماری ماننا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. ہم اس کی نافرمانی کریں گے، یہ ہماری نافرمانی کریں گے. ہم اس کی حکم عدولی کریں گے، یہ ہماری حکم عدولی کریں گے. ہم اگر اس کی نافرمانی